واجب الاحترام سامعین کرام، دین دا مرکز و محور اگر تلاش کریے تو سارا دین کس کلی دے گرد گھومتا ہے۔ چکی ویکھی تسی یا خراس ویکھیا، شاید نہ پتا ہوئے ہونا دوسری چیزاں چل پئیں تو پتھر دا پوڑ ہوندا جڑا دانے پیسدا تے درمیان چ کلی ہوندی جنوں عربی زبان قطب الرہا کہ وہ چکی دا قطب ہے، وہ دے سہارے تے وہ چکی گھوم رہی ہوندی ہے۔ دین دا قطب الرہا اگر تلاش کریے تو نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، نبی تے سارا دین گھومدا۔ نہ اللہ سے نظر آوندا اس دنیا وہ بھی پردہ غیب تے امتحان دی خاطر چھپ گیا، فرشتے نہیں سر نہ ملتے، جنت دوزخ اسی نہیں ویندے، عذاب و ثواب قبر دا نہیں ویندے، وہی اتردی نہیں ویندے، کچھ نہیں جانتے اسی۔ ساڈے کول صرف ایک گواہ ہے جدی شہادت تے اعتماد کر کے اسی دین نو مننے، وہ اللہ دا رسول اور نبی ہے۔ اس پاروں اللہ تعالیٰ آندا کہ یکون رسول علیکم شہیدہ، لوگوں تواڈے سامنے رسول دین دی گواہی دیندا ہے۔ یہ نہ حاضر ہے نہ ناظر، کچھ نہیں، یہ مانا صاف سیدھی گل ہے بے دین دی شہادت، او دا بیان، او دا اعلان۔ اس تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے شہید جڑا قرآن پاک رسول لئی آوندا تے گاں امتاں لئی آوندا کہ تسی لوگاں تے گواہ دے، امت لئی بھی آیا تکونوا شہداء الناس، تسی لوگاں تے گواہ دے۔ وہ حاضری ناظری کوئی نہیں، جان کے بحث میں لوگ الجھا دیندے ہیں۔ دین دا بیان کرنے والا، اعلان کرنے والا مبین ساڈے سامنے رسول نے بیان کیتا علیہ الصلوۃ والسلام، امت کی ذمہ داری کہاں لوگوں نے دسے۔ تو دین سارے دی بنیاد صرف رسول دی صداقت ہے۔ اے اگر اطمینان نہ رہے بندے نوں کہ گواہ سچا، دین ڈول جاندا، دین نہیں پھر قائم رہ سکتا۔ دین دی ساری عمارت کھڑی ہے صرف اس گل تے بے آدمی نوں ہر گل شک ہو سکتا، مگر وہ آکھے اس زبان پاک تو جڑی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حق تو سوا کچھ نہیں نکلا۔ چنانچہ وہ حدیث پاک جڑی کیویں اپنے سینے تے سونے دے حرفاں نال لکھ کے رکھنیاں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے صحابی سی، رسول کریم علیہ السلام کو جو کچھ سنتے سی وہ لکھ لیندے سی۔ یہ لوگوں نے بکواس شروع کی ہے بے مسلمانوں کو کئی سو سال بعد چیتا آیا بے نبی دی گلاں لکھیے، یہ حدیثاں دی بعد بنی، یعنی رسول کریم دی اینی عزت نہیں نہ کمبختہ دے دل چ منکرین حدیث جنی قائد اعظم دی ہے، اقبال دی ہے، انہاں دی ایک گل نوٹ کر لی دنیا نہیں ہوئی سی، وہ اللہ دا رسول سی۔ اور آخری کی سمجھتے بے امت نے کوئی پرواہ نہیں کی بے رسول کی آمد کی نہیں؟ توبہ توبہ توبہ، اس تو بڑا کلمہ کفر کوئی نہیں۔ لوگوں نے دلاں چ انہوں یاد کیتا، لکھن والوں نے لکھ بھی لیا، عمل کرنے والے نے اس تے عمل بھی شروع کرتا۔ اس تو آپ دا حجرے چ نہیں سی کوئی بیان بھی کسی نو یاد نہیں، وہ پریکٹیکلی معاشرے چل جاتا سی۔ اس تو کئی طرح محفوظ ہو گیا، روایت چ بھی، کتابت کے ذریعے بھی اور عمل چ بھی۔ گم نہیں ہو سکتا سی دین، آخری نبی دا دین گم ہوتا رہندا کی؟ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثاں لکھ لیندی سی، اور اس کتاب دا نام نے صادقہ رکھیا سی۔ کچھ صحابہ کرام نے آکھیا عبداللہ تو یار ہر گل رسول کریم علیہ السلام دی لکھ لینا، تینوں پتا کہ رسول کریم علیہ السلام بشر ہے، کدی راضی ہوندے کدی ناراض ہوندے، کوئی چن کے گلاں لکھیا کر جڑیاں کوئی دین دیاں گلاں آپ کئی باری غصے چ کسی نوں کوئی کلام دیا، کدی راضی ہو کدی یہ نہیں لکھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا بھائی اس بارے میں رسول کریم علیہ السلام کو استصواب کر لوں گا، آپ کی رائے معلوم کر لوں گا بھائی نبی علیہ السلام کی آندے۔ جدوں پوچھیا اسے فدا ابی و امی روحی، جہان سارا جڑا نا قربان ہے، ایویں نہیں آ رہا۔ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تیرے نام پر کروں جاں فدا، نہ یہ جاں فقط دو جہاں فدا، نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے۔ اللہ دا رسول کو چھوٹی گل، جان ہے مسلمان دی، ایمان دی روح ہے، رسول نہیں رہا دین رہنا کی ہے۔ جدوں پوچھیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اپنی زبان مبارک والے اشارہ کر کے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق، اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ میری جان ہے، اس زبان تو سوائے حق دے کچھ نہیں نکل رہا۔ میں پھر عام ہی آدمی ہویا نا جڑا جو مرضی کہہ دینا، میں اللہ دا رسول ہے، بشر ضرور ہے مگر اللہ دی حفاظت چاہ۔ عبداللہ تو بلا روک ٹوک ہر شاہ لکھا کر۔ تو مقصد کی بے دین سارا نا ہے، آدمی نے اس گل تے اتنا یقین ہوئے پہاڑ ہل جائے اللہ دے رسول دی گل شک نہیں ہونا، بس یہ ہی نا اسلام اور ایمان۔ مگر اس گل نو ثابت کر لی بھی کہ اللہ دے رسول واقعی اللہ دے رسول ہے، جدوں کہ اس دنیا سے دیکھنے میں جھوٹے لوگ بھی نبی بن پے،
سارے دور بنے، بہاول اللہ بنیا، اتنے غلام احمد بنیا، پہلا بھی بنے، تو کس طرح ایک آدمی منیا جائے کہ وہ اللہ دا رسول ہے؟ اس پاروں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ دا سچا نبی ہونے لئی ایک وکھرا دین دا شعبہ بنیا۔ علم میرے پراؤ سکھو، میرا یہ گلا بے اسی جہاد جڑا سی نا تلوار دا وہ شروع کرتا، اور وہ بھی ٹھیک ہے اپنے، مگر وقت ہی نہیں۔ مسلمان پہلا اپنے ایمان نو خود پکا کرن، دوجا دنیا نو منواؤن کہ جہی خاطر اسی جانا دینے وہ اللہ دا سچا رسول ہے، حضور دی صداقت تے لوگوں دے سامنے لیاؤ۔ اس تو اس شعبے کا نام پھر دلائل النبوت ہو گیا۔ حدیث کی کتاباں جو وکھریاں کتاباں ہیں جنہاں دا عنوان ہی دلائل النبوت، کہ وہ دلیلاں کہڑیاں جنہاں نال اسی اللہ دا رسول آپ مان۔ اے باقی کتاباں جڑیاں نا جو سنن اور احکام مسائل ہے نا، آپ نے آپ فرمایا انہاں صرف دلائل ہے کہ حضور نبی کیوں مندی ہوں۔ تو دلائل چ ایک شعبہ اگے ایک قسم جڑی ہے اور رسول کریم علیہ السلام دی انباء الغیب ہے۔ حضور نے جڑیاں غیب دیاں خبراں دسیاں نا کہ آ ہونا، اور باقی بات چودہ ہی ہویا، یہ آپ دے اللہ دی طرفوں سچا نبی ہون دی دلیل ہے۔ اے قرآن سے جڑا میں پڑھیا سورہ آل عمران، یہ اللہ نے ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دا ایک کام نہیں سارا نو غیب دستا پھرے، انہیں سارا کچھ چھپا کے رکھیا۔ ما کان اللہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، تسی سارے توقع رکھنا کلے کلے نو اللہ دس دے، یہ نہیں کام انہیں کرنا، غیب نہیں ہر ایک نو دسنا۔ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اپنے رسولاں سے جنہوں چن لیندا اس کام دی، انہوں غیب دی کوئی خبر دیتی جائے چندا، بالکل اللہ دے برگزیدہ ہوندے ہیں، اللہ نے انہوں دا معاملہ اس تو اللہ تعالیٰ انہوں غیب دی اطلاع لی چندا، اطلاع لی، اللہ اطلاع دیندا۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، اس تو دین مننا تے اللہ نو منو، تے اللہ نو مندا طریقہ بودے رسولاں نو منو۔ اے نال جڑا لایا یعنی دے مانا یہ نہیں میں رسول کو بکھرا، اللہ پر ایمان لاؤ یعنی رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ نہیں صاف ہونا تمہارے سامنے اتفے تفسیری سمجھے کہ اللہ کی ہے یعنی اس کے رسول ہے کہ وہ بندے ہی ہے، مگر تواڈے لیے اللہ صرف یہ رسول ہی ہے جو کوئی وہ طرف چاہتے ہیں۔ میں یوتے رسول فقد اطاع اللہ، جڑا انہاں رسولاں دی منوں گا یہ کولوں کہیں گے، اللہ دی طرفوں کہیں گے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، جے تسی انہاں تے کرو گے اعتبار تے مڑ کے انہاں دے دسے دے مطابق اپنیاں زندگیاں برائی تو پاک کر لو گے، بچ جاؤ گے برے کماں تو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پھر تہاڈے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اے تمہید ہو گیا کہ نبی دی صداقت دین دا مڈ ہے، نبی نو سچیاں کر رہی بہت دلائل۔ پچھلے خطبے بھی سنیا، کئی بیچارے پریشان ہیں وہ کتاباں تے چھپنیاں چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دی الجواب الصحیح اور ہدایت الحیارہ ابن قیم دی، اسی طرح آ جڑا حصہ ہے کہ دلائل جڑے رسولہ دی نبوت دے انہاں چ انباء الغیب، کہ غیب دیاں جڑیاں خبراں آپ نے دتیاں کون جانتا کل کی ہونا، میں نہیں جانتا بھی ایک سیکنڈ بعد میرے نال کی ہو جانا، کئی سال آن والیاں گلاں پہلاں دسنیاں اور ادو ہی سچیاں نکلیاں جتنا دسیاں۔ یہاں جو رسول دا سچا ہونا بھی ثابت ہویا تے پیچھے خدا دا ہونا بھی ثابت ہویا کہ جہان نو جڑا چلا رہا ہے وہ دسدا بیدا ہونی ہے، ورنہ رسول کیویں دس سکدا بھی کل کی ہونا، اس کو کیا ذریعہ؟ وہی ہے کہ اللہ اطلاع دیندا ہے، جس تو اللہ نے کیا ہونا ہو کے رہا، نہیں دنیا نو روک سکی۔ اس لیے البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی 14 جلداں سے تاریخ لکھی انہوں نے، تو پہلی وہ 6ویں جلد کا ایک حصہ صرف حضور علیہ السلام دی پیش گوئیاں، اے میں توجہ دلانا۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دی جو کتاب بلی الجواب الصحیح، وہ دا چوتھا حصہ وہ ایک باب ہے حضور دیاں پیش گوئیاں، کچھ پوریاں ہو گئیاں کچھ ہونی۔ اور چاہیے کہ ساری تاریخ جڑے پروفیسر پڑھاؤندے بدقسمتی کی روئی ہے کہ دین مٹاؤن دی کوشش ہو رہی کہ سرے تو مسلمان بھول جان، نہ رہ جائے مسلمان اور کھ نہ رہے، ساڈے اپنے لگے ہے، ورنہ تاریخ پڑھاؤن دا مزہ تاد آوے کہ ادھر رسولہ دی انباء الغیب ہون، ادھر بندہ تاریخ دا پروفیسر لیکچر دے رہا ہو، آکھیا پتر اے جڑا تسی پڑھ رہے جے کہ تاتاری آئے 600 سال پہلا اللہ دے رسول نے دسیا، اب پڑھو یہ کتاباں پہلاں تو پھیلیاں سی جدوں تاتاریاں کو جاندا بھی نہیں سی، یہ کیوں رسول نے دسیا؟ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء، یہ جڑے حکمران آئے اور اسلامی تاریخ، یہ کوئی صرف تاریخ ہے؟ میں اس تو ایک بیان کرنا تمہید ہے، ہونے واقعات، یہ ملا لوگ جڑے اس دین دے حصے نو گم کرنا چاہتے ہیں کہ امت جو کچھ ہوئے فتنے فساد انہوں کا ذکر نہ کرو، جی لوگ مر گئے، مر نہیں گئے، کم بختو دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے،
کسی شخصیت سے بھی اگر کوئی اثر پہنچتا ہے فلانے نے غلط کیا، نہ وہ دوزخی یا نہ وہ اسلام چوں نکل گیا، نہ انہوں برا کہنے دا حق کیا، رسول کی صداقت ثابت ہونی ہے کہ ویخ حضور نے کیا سی ہویا کہ نہیں ہوا۔ تسی رون بہ جاندے جے بے بزرگاں تے اعتراض ہو گیا، بزرگاں نوں برا کہہ کے کسی نے کی لینا، سانوں اپنی فکر ہے۔ مگر یہ ازالت الخفا شاہ صاحب نے ادھا ہی لکھی، صرف یہ کیتا کہ شاہ صاحب وہ لحاظ نہیں رکھ سکے صحیح ضعیف دا، جو لبیاں کٹھیاں خرچیاں یہ بارے سارے دوست مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب دا سی، وہ جی تخریج کر رہے تھے عربی کر کے یہاں حدیثاں دا جڑا مقام کتاب چھوٹی کی۔ شاہ صاحب بہت ذہین آدمی سی، اللہ نے بہت انہوں نے عبقری پیدا کی، وہ نال حدیث دیندے ہیں، نال پھر واقعہ تاریخ دا لکھ دے، کیا ویکھو ہویا اور حضور کنے 100 سال پہلا کہہ رہے، یعنی پتہ چلیا کہ ساڈے لیے تاریخ اس طرح نہیں کہ وہ صرف کہانیاں بھی پرانے بندیاں دی گلاں چھڈ جو، اے وہ جاہل ملا کہندے نہ شخصیتاں دا لحاظ کرو کہ کسے دے کوئی حرف آوندا تے آوے، آخر بندیاں کو گناہ ہوندے تد کی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام دے زمانے لوگوں نے شراب پیتی، کوڑے مارے، کسی نے لعنت کی، فرمایا لعنت کیوں کر دے جے اللہ رسول اللہ محبت کر، ادھروں شراب پیندا، ادھروں اس صحابی دے بارے ضرور کیوں لعنت کر دے، عادت پیاری ضرور ہے مگر اللہ رسول اللہ محبت رکھ۔ تو بندے چ کمیاں ہوندیاں، انہاں تو ڈرنا نہیں چاہیے، مگر آ حصہ دلائل النبوت کہ پردیاں نظر مارو کہ اللہ دے رسول علیہ السلام کو اگر وحی دا ذریعہ نہیں سی کون دس رہا سی، اس تو اللہ تعالیٰ دا ہونا بھی ثابت ہوندا کہ اللہ دے ہاتھ اس کائنات دی باغ ڈور، وہی دس سکتا بے اس دنیا نو چلاؤں میں کدھر نوں لے جانا، وہ رسول نوں دسدا، رسول اگے اطلاع دیندا۔ جدوں سچ مچ چیز ہو جاندی ہے ادھروں یہ پتہ لگ گیا بھی یہ خبر دین والا بھی سچا سی، ادھروں یہ پتہ لگ گیا بھی وہ جہان دا جڑا کنٹرولر نا واقعی دنیا وہ قبضے چ، جو کہہ دیندا ہو کے رہندا، وہ ٹال نہیں سکتی۔ اور اللہ پاک نے اس پاروں پہ دنیا گمراہ نہ ہو جائے، ہو جاندی نہیں۔ دیکھنا جدو انبیاء علیہ السلام دے کمالات نوں بھی غیبی خبراں دیندے، یہ معجزے وکھاؤندے، مردہ زندہ کر دیندے، آ کر دیندے، خدا بنا بنتے رہے۔ وہی پیغمبر جڑے اللہ وال لے جان لی آئے سی، کم بختاں نے ابلیس دے اغوا تے انہوں نے خدا بنا لیا، انہوں دے دین دا بیڑا انہوں دے نا تے غرق کرتا، بنے ہور خدا کوئی نہیں، تسی خدا۔ اس تو اللہ دسدا رہا بے معجزے یہ انہاں دے کچھ نہیں، کرنٹ بھی آپ مردے زندے باذن اللہ، یہ اللہ دے حکم نہ ہو رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر کر رہے، رسول اگر خبر دے رہا، کوئی نہیں دے رہا، ذالک من تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب دیاں خبراں جڑی اسی وحی دے ذریعے دس دیں تاکہ بیلنس قائم رہے، نبی دا سچا ہونا بھی رہے تے خدا بھی نہ انہوں بنا لیا جائے، سمجھا جائے خدا دسدا، خدا جدوں خبر دیندا اسے وحی دے ذریعے آپ دس دے۔ تو یہاں پیش گوئیاں چ ایک پیش گوئی جی اس مہینے پوری ہوئی، وہ ذکر بھی کرنا ضروری ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخصیت فضائل دا موقع نہیں، اور کوئی مسلمان دے فضائل تو نہ واقف بھی نہیں، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دے فضائل جڑے رسول کریم علیہ السلام دا اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ میں جنت داخل ہویا تو میں ایک محل ویکھیا تو ادھر ایک عورت وضو کرਦੀ سی، میرا جی چاہیا میں اس محل دی طرف جاواں، مگر جدوں اس عورت دا سوچا تو میں نہیں ادھر گیا تے پوچھا میں محل کے دا، صحیح بخاری دے اندر، تو اس ویلے اللہ دے فرشتے نے دسیا کہ محل ایک قریشی دا، میں کہا قریشی تو میں ہی، انہاں آکھیا نہیں عمر بن خطاب دا، اور یہ انہوں دی ہور ہے، یہ جڑی جنتی بیوی انہوں دی وہ بیٹھی وضو کر دی ہے۔ حضور نے فرمایا عمر میں تیری غیرت پر ادھر نہیں گیا، عمر دی بیوی ہے۔ حضرت عمر رو پہ کہنے گے یا رسول اللہ تواڈے بارے چ کوئی غیرت دا سوچ سکتا، تواڈے بارے کی شبہ، مگر پیغمبر دی احتیاط دیکھو اس دنیا خواب چی کہ میں کیوں جاواں ایک عورت دی طرف۔ ہن رسول دی بچیاں ام دی بیٹیاں کیویں بے پردہ کر دتیاں اور ٹی وی تے ہر جگہ ننگیاں دکھا رہا ہے، دکاناں چ وار دتیاں، یعنی عورت نوں ایک بازاری جنس بناتا کہ نہ آؤ جن مول لینی لے جاؤ، کوئی اس طرح ہی اٹھائی پھر دے، توبہ توبہ توبہ، اے اللہ دے رسول دے دین دا کوئی رہن دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے رسول کریم علیہ السلام نے جو دسیا دو چیزاں بیان ہون گیاں، چیزاں تے انیاں بے ایک نوں ہی شروع رکھاں تو عمر اوتے گزر دے، یہ موضوع کو چھوٹا رسول اللہ دے دلائل نبوت دا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس تو چنیا، جویں پچھلے دناں تسی مباہلے دا سنیا کہ 24 تاریخ نو ہویا، 6 دن باقی سی اس ذی الحج دے، اگلا سال چند کہ اس دن مسجد نبی دے اندر حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کیا فجر لی، ظالم فیروز نے جڑا سی ابو لولا وچ ہی پسیا، خنجر دا دوتاری جڑا سی انہوں زہر آلودہ کیتا سی، اگے ودیا آپ نے خنجر ماریا، زخمی ہو کے ڈگ گئے، آپ نے کہا میں نے تو کتے نے کھا لیا۔ اس حدیث پاک تو ہی تسی باقی تفصیل دا موقع نہیں
کتاباں مفسر لوگوں نے لکھ دی، امام ابن جوزی نے سیرت حضرت عمر تے علیحدہ کتاب لکھی، ساڈے اس ملک مولانا شبیر نعمانی رحمۃ اللہ نے 2 جلداں سیرت الفاروق جڑی لکھی، حوالے ساری دنیا چ ڈھونڈ کے، وہ بھی بہت چھوٹی دی کتاب لکھی، جس طرح دی ایڈمنسٹریشن کی، جداں دا انتظام کیتا حضرت عمر رضی اللہ۔ مگر اللہ دے رسول نوں پیشگی دستا گیا سی عمر فوت نہیں ہونا، قتل ہو جانا، شہید کرتا جانا۔ یہ لیے اے حدیث پاک صحیح بخاری نے دوسری جگہ تے پڑھا، یہ بھی کئی جگہ تے آئی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نوں در پردہ دستا گیا کہ حضرت عمر دی قسمت بھی شہادت ہے، انہاں دی موت کبھی نہیں ہونی۔ تج میں نا ظالم دے پتر جڑے آندے حدیث دا دفتر دریا برد کر دو، اے آپ نہیں بول دے، اے پیچھے وہ مستشرقین اور کافر جڑے ہیں یورپ امریکہ بیٹھے وہ حرام دادے چاہتے ہیں، کیا کہا جائے یہ حدیثاں دا میں سازش ہے، یہ حدیثاں سازش ہے تے رسول اللہ نہ سارا تعلق کی رہنا۔ پھر قرآن تے سمجھو ہوا چ آ گیا، فرشتہ پڑھا گیا سانوں، جی میں نام ہی نبی پاک نے لکھی ایک کتاب ہی ہے، وہ نبی کتھے گیا، وہ کی کردا رہا، کدھر پھریا، کی جنگاں لڑیاں، کیویں کھادا پیتا، وہ زندگی اسی کتھوں لئیے؟ اسی بعد جڑے بدنصیب پیدا ہوئے ہیں، پھر کی کریں گے کہ رسول پاک نو اگر ملنا چاہیے آپ دا کچھ پتہ، اس حدیث دے ذخیرے نوں تو ہی برباد کرنا چاہیے۔ انہاں سازشاں نوں پہچانو، دین دے دشمن ہیں، طرح طرح دے اعتراض کر کے حدیث چاہ لکھیا جی حدیث چاہ، بے حدیث تے لکھیا تے قرآن چاہ جاؤ کہ باری تسی قرآن تو پھر کٹ جائیں گے، بے دشمن تیلے جو اعتراض کر دے، 150 اعتراض دیا انہوں نے قرآن تو کٹ ماریا، قرآن بھی چھڑ بنا، اور کافران دے جواب دیاں گے سینہ تان کے، مکرم دی لوڑ نہیں حدیثان تو دنا قرآن تو، مرد بنو، کافران تو ڈر دیا میں دین اپنے نو برباد نہ کرو۔ آپ نے فرمایا حذیفہ تم اور ایمان مدینہ جاؤ، میری مدلی اللہ کافی، اور دنیا ویکھ لیا بھی جے وہ 1000 سی تے رسول اللہ دے 313 دے واڈے چ رہے، 1000 فرشتہ قرآن دی گواہی ہے سورہ انفال دی اللہ نے بھیج دیا۔ یہ بندیاں نو رہن دے وہاں 1000 فرشتہ ہی جنہیں نا مسبمین، جنہوں نے بیج لگایا، جن وردیاں تو نہیں جے ٹھیکے مسبمین، انہوں نے نشان لگایا رہے، تازہ چوتھے اسمان تو کمک آ گئی ہے، اور رسول کریم علیہ السلام نے اسے آکھیا علی نوں اور ابو بکر نوں، تیرے ایک پاسے جبریل کھڑا تے ایک پاسے میکائیل کھڑا، تیسرا فیل صفاں تے اور صفاں لڑ رہا، اس تو اللہ تعالیٰ آپ مدد کر۔ تو یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو جنگ احد اگلی جنگ وہ بھی سی، انہوں دے والد بھی سی، جس میں بدقسمتی نہ درہ مسلمانوں نے خالی کر دیتا، غلطی کی، حضور نے آکھا سی پاویں اسی جتیے ہاریے درہ نہ چھڑیو، پچھوں دی نہ کافر پہ جان، وہ 40 بندے جڑے جنگ گئے میں ہن کھڑے رہن دا کی فائدہ، چلو ماڑے غنیمت کٹھا کری۔ انہوں دے امیر جڑے سے حضرت عبداللہ بن زبیر پٹ رہے بھی حضور نے کیا کیا سی کہ ساڑیاں بوٹیاں پرندے نوچ رہن تے پاویں اسی جتے یہ ہلے ہو نہ چلے گا۔ 10 رہ گئے، خالد بن ولید نے موقع پایا، گھوڑا دا دستہ پچھوں دی لیا آ کے وہ حملہ کر دیتا، وہ 10 جڑے سے وہ بھی شہید ہوئے گئے بیچارے۔ مسلمانوں نے جدو پیچھے تلواراں بجن لگیاں، یہ مال کٹھا کر لے، ہوش ہی اڑ گیا، کون نٹ گیا کون نٹ گیا۔ حضور پاک نے بندے گنتی دے رہ گئے، 9 بندے سارے رہ گئے، دوڑ گئے کون۔ قرآن پاک نے سورہ آل عمران کی سارا دسیا کہ تہاڈی اس غلطی پاروں، اس گناہ پاروں کتوں تک ہویا نقصان، جتی جنگ ہار گئے، رسول بھی زخمی ہوا، 70 صحابی شہید ہو گئے۔ تو اس روڑے رپے چینا سمجھو لوگ پریشان ہو گئے بے حضرت حذیفہ دے والد جڑے سی نا یمان، انہوں ہی صحابہ کرام قتل کر لگ گئے، اینی بھی ہوش نہ بے اپنا بندہ کے بگانا، بالکل بے حاس ہو گئے۔ حضرت حذیفہ نے آوازاں دتیاں ابھی اوے میرا باپ ہے میرا باپ، مگر لوگوں نے شہید کر نہ بچ سکے، صحابی رسول خود اپنے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ حضرت حذیفہ نے پھر بھی یعنی وہ لوگ مٹ چکے سی اللہ دے رسول دے دین لیے سی دینے، حالانکہ باپ دا قتل اور دعائی پاؤن دے باوجود، مگر آپ نے ہی فرمایا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ میرے بھراؤ تانوں خدا بخشے، وہ بہت مہربان کرے، کام تسی ماڑا کیتا مگر اللہ معاف کرے۔ حضور پاک نو پتہ لگا، آپ نے حذیفہ دے بارے جدو سنیا کہ حضور نو بڑا تعجب ہے کہ باپ ماریا گیا اور انہیں بیچارے نے کوئی دکھ نہیں کیتا، کیا کوئی نہیں اللہ میرے بھراواں نو بخشے۔ حضور پاک نے پھر آخیا میں وہ دیت جڑی نا غلطی نہ جڑا مارے جان دی خون بہا وہ میں خود دینا، بیت المال سے دینا۔ تے حضرت حذیفہ نے آخیا یا رسول اللہ میں وہ مال مسلمانوں تے صدقہ کرنا، میں نہیں لیندا، بیت المال نہیں میں دینا۔ وہ کیڑی گل کری یار، اللہ دے رسول نے آ کے دنیا کداں بدلی؟ یہ لوگ جڑے شرابی سی، زانی سی، ڈاکو سی، اور یہ کمال سمجھ لی سی، مجمع چاہتے سی کہ میں انہیں عورتوں نے زنا کیتا، حضور پاک نے بدل دیا، انسان ہی اور ہو۔ تو یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو
جنہاں دے بارے حدیث پاک اور ساریاں دسی اور صحابہ دی کتاب میں ہور لوگ مسئلے پوچھتے کہ یا رسول اللہ مسئلہ کی مسئلہ کی، حذیفہ فتنیاں دا پوچھتے. انہاں نوں یہی فکر سی کہ حضور تو بعد قیامت تک جڑیاں خرابیاں ہونیاں نا انہاں دا پوچھنا چاہیے کی ہونا اور اس میں کی بنوں گا. اس پاروں حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3586 نمبر تے حدیث کتاب المناقب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آکھیا کہ تواڈے چوں کنوں رسول اللہ دیاں حدیثاں یاد ہے جڑیاں آپ نے فتنیاں دے بارے فرمائیاں کہ آن والے جڑے ہنگامے ہونے فتنے. فقال حذیفہ انا احفظ کما قال. کہنے لگے ہاں جو کچھ حضور نے فرمایا سی میں سارے تو زیادہ مینوں وہی پتہ. باقی لوگ جڑے انہوں نے ہور چیزاں پوچھیاں میں فتنہ دے پوچھتا رہا. اور اس پارے انہوں دینی کتاباں کیا جاتا صاحب و سر رسول اللہ، ایسا آدمی جنہوں رسول اللہ دے راز معلوم سی. یہ ہن مسئلے تو نہیں سی جڑے حضور ساری دنیا کے دعائی دیں پیش گوئیاں سی جن سمجھیاں کسی قسم دارے سمجھ لیاں. باقی یہ مسائل جڑے حلال و حرام دے وہ آپ سارے دس لی. امام ابن اثیر لکھ دے اس الغابہ کے اندر کہ ایک دن حضرت عمر رضی نے پوچھا کہ حذیفہ تینوں منافقاں دے بارے حضور نے بہت دسیا جڑے میرے گورنر ہے کوئی منافق ہے انہوں نے آخیا ہاں ایک ہے. فرمایا دس کیا نہیں. اس طرح میں غیبت کروں گا میں نہیں دسنا بندہ ایک ہے. یہ وہ منافق ہے پکے جنہاں دا اللہ نے قرآن چاکھیا سی لا تعلم ہم نحن نعلم. اور اللہ دے رسول ایڈے ماہر ہے بھائی تم ہی نہیں جاندا صرف اسی جانے. سورۃ توبہ اس تو منافق ہے تہاڈا گورنر ہے ذکر نہیں کرنا مگر رب دا کرنا ہے. عمر بھی جس طرح حدیث پاک چاہتا کہ عمر بھی اس طرح جی پہلیاں امتاں ایسے بندے سی جڑے نبی نہیں سی مگر خدا انہوں نے کلام کرتا سی. انہوں نے بھی اللہ غیب دیاں خبراں دیندا سی من غیر ان یکون انبیاء حالانکہ نبی نہیں سنتے. اس تو قادیانی دجال دے نا فلانے نو آ پیش گوئی ہو گئی تو فلانے نو یہ ہو اللہ دی طرفوں وہی ہون ہی آندے نبوت. اس تو اسی نبی بن گئے تد کی توبہ توبہ توبہ. نہ فرشتیاں دا کلام کرنا کسی نو نبی بناوندا. حضرت مریم علیہ السلام نہ باتاں نہیں فرشتیاں نے کیتیاں. حضرت سارہ نہ نہیں کیتیاں کہ تینوں اللہ نے بیٹا دینا. قرآن چ نبیاں ہو گیا بھائی. نہ فرشتیاں دی گل بات نبی بناوندی یا نہ اللہ دی طرفوں کوئی خبر کسی نو دیتی جائے بول کے اللہ کہہ دے یا خواب دس دے یہ نہیں نبی بناوندی. نبی انہاں چیزاں نہ نہیں بندا. یاد رکھو نبوت ایک ایسی خلت ہے جڑی صرف اراٹ ہوندی ہے. وہ یہ نہیں خواب آ گیا یا کوئی خبر سچی ہو گئی. یہ سب چیزاں دنیا مرضی قابلیت ہون مگر وہی گل جی آپ نے فرمایا علی تو میرے لیے اس طرح ہی جی موسیٰ علیہ ہارون سی مگر نبی نہیں ہوں. یعنی نبوت جڑی وہ یہ نہیں محنت نہ یا کوئی ایسا نہ مل جانی ہے جن نے مرضی کمال خدا عطا کر دے جب تک اللہ انہیں اناؤنس نہیں نہ کرتا بس تو نبی ہے تو دنیا نو کہہ مینوں نبی منو نہیں چاہے کافر ہو کے مرو گے اونا چیر وہ نبی نہیں ہو سکتا. یہ شاہ سید مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک آدمی نے امتحان پاس کیتے سی ایس پی کیتا ڈگری ہے وہ ڈی سی بننے قابل ہے مگر ڈی سی نہیں ہونا چ رکھوا سکتا جب تک حکومت انہوں ڈی سی بناؤندی نہیں. ہاں اس پاروں حضرت عمر رضی اللہ دے بارے آؤں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوں عمر بن خطاب یہ قابلیت ہے ساری. تو حضور نے جو بیان فرمایا کہ پہلیاں امتاں ایسے بندے سی کہ رب انہوں نے کلام کرنا کلام من غیر ان یکون انبیاء مگر وہ نبی نہیں ہوتے تھے. تو حضرت عمر لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کو ہے یہ بھی ہونا چاہیے. تو انہیں نہیں دسیا حضرت حذیفہ روزہ مگر آپ اللہ تعالیٰ نے جترا. اور امام ابن اثیر فرماؤں آپ نے انہوں معذور کر اس بندے نو ہٹا تک ورری. تو حضرت حذیفہ آخیا میں نہیں ذکر کرنا مگر انہاں دے دل چلا نے پاک کیا بندہ یہ نہیں ٹھیک ہٹا. تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میں حضور نے جو کچھ کیا سی یاد رکھا کہا ہاتھ انک لجری. تو حضرت عمر رضی اللہ کہنے لگے 604 صفحہ اور یہ جلد جڑی ہے 6ویں فتح الباری کہ ہاں حذیفہ بیان کر تو واقعی ہر بڑا دلیر سی تے بڑا جری سی تو انہاں چیزاں دے بارے جرت کر کے حضور نو پوچھتا رہندا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ تکفرہ الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. آپ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سی کہ آدمی نوں جڑیاں ازمائشاں پیش آؤندیاں نا وہ دے گھر والیاں والوں بال بچے کچھ خرابیاں کوئی مال کوئی پڑوسیاں نوں تنگیاں انہاں ساریاں خرابیاں دا علاج جڑا آدمی کو کوتاہیاں ہو جاندیاں کہ دوستاں نال نہیں اچھا سلوک کیتا بچیاں نال نہیں کیتا مال نہیں ٹھیک
اس فتنے دا علاج جڑا ہویا کہ نماز صدقہ اور لوگوں کو نیکی دا حکم دینا تے برائی تو روکنا، یہ چیزاں مٹاؤندیاں رہندیاں۔ یہ مال اولاد دا فتنہ اور رشتے جڑیاں کمیاں پوریاں ہوندیاں نہیں۔ قال اللہ سادی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا یہ نہیں میں پوچھدا، اس فتنے کی گل نہیں میں کر رہا، ولیکن اللاتی تموج کموج البحر، اس فتنے کی گل سنا جڑی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد جدوں اس امت اٹھنا نا تے جویں دریا چ لپھاں ہوندیاں سمندر چ نہ ہونیاں، لگاتار مسلمانوں قیامت ہی آ جانی ہے، موج تے موج چڑھی آنی۔ قال یا امیر المومنین لا باس علیک منہا، حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین تینوں اس فتنے تو کوئی ڈر نہیں، تو نہ گھبرا، تیرے نال دا کوئی تعلق نہیں۔ ان بینک و بینہا باب مغلقہ، اے لگا جے بوا ٹوٹن، حضرت عثمان رضی اللہ دور آن لگا، نیک پرہیزگار ضرور مگر دروازہ کھل گیا فتنہ دا۔ فرمایا عمر تو نہ گھبرا، تیرے اور انہاں فتنہ دے درمیان ایک بند دروازہ، سیل لگی ہوئی اس دروازے نو، تیری زندگی جو فتنے نہیں آ سکتے، بند دروازہ تیرے اور انہاں فتنہ دے درمیان، اس تو فتنے تیرے تک کد نہیں آنے، بند۔ قال یفتح الباب یکسر، حضرت عمر نے پوچھا کہ حذیفہ وہ دروازہ جڑا ہے وہ کھولیا جانا یا توڑتا جانا؟ اے موت دی گل کہ کھولیا جانا، کھولن تے دروازہ جڑا وہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، چابی لئی یا کچھ نہیں کھولتا، یہ کیا کہ پن توڑ کے سر دیتا دروازہ۔ قال ذلک احرا قال لا بل یکسر، حضرت حذیفہ فرمایا امیر المومنین وہ دروازہ جڑا نا وہ کھولیا نہیں جانا، توڑتا جانا، ظالموں نے پن دینا دروازہ۔ قال ذلک احرا اللہ یغلق، فرمایا پھر تے حذیفہ ہی نظر آندا تے مڑ کے نہیں بند ہونا، یہ سمجھ پھر نہیں بند ہونا فتنہ دا دروازہ، جے توڑ دینا نا کھول دے تو شاید پھر پھٹ کے مل جاندہ، جدو توڑ ہی دیتا ہن یہ ہونا بے وہ پھر نہیں بند ہونا۔ کل عالم الباب، اے بعد جدو یہ حدیث بیان ہوئی اس ویلے پھر پوچھا لوگوں نے کہ حضرت عمر نے اس دروازے کا پتہ، اے گل جی اس طرح وہ بجارتاں پا کے کرتے سی دونوں، حضرت عمر جانتا سی کہ وہ دروازہ کہڑا؟ قال نام کما ان دون غدن اللیل، کہنے لگے ہاں جی میں تمہوں اس گل کا پتا نہ بے اج تو بعد کل آنا، اس گل شک کوئی نہیں۔ اسی طرح عمر نوں بالکل یقیناً پتا سی بے وہ دروازہ کہڑا تے ٹوٹنا کی ہے تو بجنا کی ہے۔ انی حدثت حدیث لیس بالغالید، حضرت حذیفہ فرمایا میں یار جڑے وہ گلاں کردا سی نا، میں وہ کوئی مغالطے والی گلاں نہیں سی کردا، وہ ایویں کوئی دھوکھے جانیاں میں بھی سمجھدا سی تو بھی پوری طرح سمجھدا سی گل کی ہو رہی۔ وہبنا نسلہ، اسی پھر وہ راویاں دا ڈر گئے بے حضرت حذیفہ نوں کی پوچھیے پھر دروازہ کی ہے تے ٹوٹنا کی۔ وامرنا مسروقا فسالہ، اساں پھر حضرت مسروق بن اجدہ نوں آکھیا، کوفے دے بہت بڑے عالم تابعی، کہ تو حضرت حذیفہ نوں پوچھ کہ یہ معاملہ کی ہے، دروازہ کیڑا ہے تے ٹوٹنا کی ہے۔ قال من الباب، حضرت مسروق نے آکھیا حذیفہ ہن تے دس دے یار کہ وہ دروازہ کیڑا؟ قال عمر، انہیں آکھیا وہ دروازہ خود عمر ہی سی کہ جنہ چر وہ کھڑا سی فتنے روکی کھڑا، چلا گیا فتنہ دے دروازے کھول کے نہیں رکے۔ پھر یہ انشاءاللہ اگے آؤ گی گل رسول اللہ دی حدیثاں نا، میں نا ظالمو حدیثاں پڑھاؤندے جے یہ رفع عینین آمین نہیں لبدیاں، کتاب الفتن پڑھو، اللہ دا رسول کیویں دس گیا کہ عثمان دے زمانے کی ہونا، رضی اللہ عنہ، علی دے کی ہونا، بعد کی ہونا، تسی یہ سارا دریا برد کرنا چاہتے؟ کون تانوں بے وقوفاں دا بے تاریخی کہانیاں، یہ دین دا حصہ ہے۔ جویں اسی آدم علیہ السلام تو رہ کے سب کو پڑھتے ہیں، یوسف علیہ السلام دا تے ہور داستاناں دا، وہ کہانیاں قرآن دا جز ہے۔ یہ رسول اللہ نے جڑے فتنے بیان کیتے پیش گوئیاں، یہ حدیث دا حصہ، انہاں نوں علماء نے پرکھ کے صحیح غلط چھانٹیاں ہوئیاں، انہاں دی مدد نہ ڈھونڈن دی کوشش کرو بات کی ہویا، اور وہ خود ثابت کرو دست قضا میں ہے وہ صورت شمشیر ہے، دست قضا میں وہ قوم۔ اے یاد رکھو جڑے اکھاں میٹدے نے بھی نہیں، بزرگاں دی غلطیاں سامنے آ جانیاں، ظالم دے پتر ہیں، انہاں غلطیاں پروں جڑے انہاں نوں برا کہندے وہ بھی بے وقوف ہیں۔ تسی آپ کنے گناہ کر دے، اس تو اے نہیں، اے دیکھنا ہے کہ کتھوں ساڈا قدم اکھڑ گیا، دین چلیا چلا سے خراب ہو گیا۔ اے خود ثابت کرنی بھی ساڈے کو کی غلطی ہوئی ہے جس نتیجے چ یہ برا پرا کہنا نہیں، یہ رسول اللہ دے دین نوں سمجھنے کی بات ہے۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو صبح و شام اپنے عمل کا حساب۔